الحمدللہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الامین وآلہ واصحابہ اجمعین والعاقبۃ للمتقین۔ معزز سامعین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وقال الرسول یا ربی ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا۔ صدق اللہ مولانا العظیم۔ رمضان کا ماہ مبارک ہے، دوسرے دہے کی ساعتیں آہستہ آہستہ رخصت ہو رہی ہیں۔ یہ مغفرت کا عشرہ ہے۔ جتنی اللہ تعالیٰ سے مغفرت مانگ سکتے ہیں مانگ لیجئے، وہ اپنی رحمت کے سائے میں ہمیں ڈھانک لے تو ہماری بخشائش ہو جائے گی۔ دنیا مانگیے کہ جس صورتحال سے ہم دوچار ہیں، اللہ تعالیٰ جلد سے جلد اس صورتحال سے ہم سب کو نکالے اور پھر ایک بار زندگی رواں دواں ہو جائے۔ البتہ اس ارادے کے ساتھ کہ آج کے بعد میں لوگ مجھے جب دیکھیں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ میری زندگی میں ایک بڑا انقلاب، ایک تبدیلی ضرور پائیں گے انشاءاللہ۔ سب سے بڑا جو مسئلہ ہے وہ ہمارے معاملات کا ہے، لین دین کا ہے، ہمارے اخلاق کا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حدیث مبارکہ کے ساتھ بات شروع کروں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا بعثت لأتمم مکارم الاخلاق۔ اللہ تعالیٰ نے مجھے اخلاق کی تکمیل کرنے والا بنا کر بھیجا ہے۔ اور قرآن نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں اس طریقے سے فرمایا سورہ قلم میں وَإِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلْقٍ عَظِيمٍ۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، آپ تو اخلاق کے انتہائی بہترین بلند ترین درجے پر فائز ہیں۔ تو پھر امتیوں کو بھی تو ایسا ہی ہونا چاہیے نا۔ دعویٰ تو میرا بھی یہ ہے کہ میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا امتی ہوں، آپ کا بھی دعویٰ یہی ہے۔ دیکھیے کیسا نہ ہو جائے وہ جو آیت میں نے آج پہلی آیت تلاوت کی ہے، آیت نمبر 30 سورہ فرقان۔ آپ کے گھر میں جو بھی ترجمہ رکھا ہوا ہے اسے ایک بار اٹھا کے پڑھ لیجیے۔ وقال الرسول یا ربی، اور رسول کہیں گے قیامت کے دن اے میرے رب، ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا، یہ ہے میری قوم جس نے تیرے قرآن کو پیٹ پیچھے ڈال دیا تھا۔ کہیں یہ شکایت ہمارے بارے میں نہ ہو۔ ایک ارادہ کر لیں میں اور آپ کے آج کے بعد میں ایک آیت پڑھیں گے روز، مگر ترجمے کے ساتھ، اور کوشش کریں گے اس کو سمجھنے کی دن بھر میں، دوسری فجر سے پہلے۔ سمجھ میں نہیں آئے کسی سے دوست سے بات کر لیجئے، کسی جاننے والے سے بات کیجئے۔ قرآن نے ہم کو تعلیم دی ہے، اگر کوئی تم بات نہیں جانتے، کسی مسئلے سے واقفیت نہ ہو، فاسألوا اہل الذکر ان کنتم لا تعلمون، جاننے والوں سے پوچھ لیا کرو۔ مشرکین کا اعتراض، اب دیکھیے اعتراض قسم کے ہو رہے ہیں۔ اب یہ ایک عجیب و غریب اعتراض ہے۔ قال الذین کفروا لولا نزل علیہ القرآن جملۃ واحدہ۔ اچھا بھئی اللہ کا کلام ہے اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم پہ نازل ہوا تو ایک وقت میں اللہ تعالیٰ نے پورا کلام دے کے کیوں نہیں بھیجا، جیسا موسیٰ علیہ السلام کو دے کر بھیجا تھا؟ ہر تھوڑے دن میں آ کے ایک نئی بات سنا کے جاتے ہیں۔ اس کا برجستہ جواب جو اللہ تعالیٰ دے رہا ہے سماعت فرمائے کذالک، ہاں ہم ایسی بھیجیں گے۔ اے نبی صاحب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ اطمینان رکھیے، اس کے تھوڑا تھوڑا کر کے وقتاً فوقتاً نازل کرنے کی وجوہات ہیں، سن لیجئے۔ لِنُثَبِّتَ بِهِ فُؤَادَكَ، آپ کے دل کو مضبوط کیا جائے۔ وَرَتَّلْنَاهُ تَرْتِيلًا، رک کر ٹھہر کر غور و خوض کرتے ہوئے آپ اسے پڑھیں۔ اور پھر دوسری چیز وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا، اور جب کوئی اچانک نرالی بات، عجیب و غریب قسم کا سوال آئے تو ہم بر وقت اس کا بہترین جواب آپ کو دے دیں۔
یہ ہے قرآن کے تھوڑے تھوڑے نازل کرنے کی. اب فرض کر تھوڑی دیر کے لیے فرض کر لیجئے اللہ تعالیٰ پورا قرآن نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دے کر قاری حرا سے اتار دیتا. جبریل آتے کتاب دیتے لے کے چلے آتے, نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو پڑھنا بھی سکھا دیتے. اب مکے والوں کے سامنے حیران, مکے میں 17 لوگ لکھنا پڑھنا جانتے ہیں بس, اور انہیں معلوم ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم لکھنا پڑھنا نہیں جانتے. اچانک کتاب لے جا رہے پڑھ کے سنا رہے. لیکن کتاب میں کیا ہے, کن لوگوں کے سامنے دعوت دی جا رہی ہے جبکہ ابھی ایک بھی فرد ایمان نہیں لایا ہے. اب ان کو دعوت دی جا رہی ہے آج سے تم پر 5 وقتی نمازیں فرض ہیں, سال میں 1 مہینے کے روزے فرض ہیں, تمہارے مالوں میں سے 2.5% زکوٰۃ فرض نکال دیجئے, اور تم تو باہر یہی رہتے ہو کعبۃ اللہ کا زندگی میں ایک بار ہٹ فرض. چلو اب دوسری چیز ہے, جتنی بیویاں ہیں سب کو چھوڑ دو, 4 رکھ سکتے ہو میکسیمم. ہاں بڑے بڑے سرداروں کی 10 15 بیویاں ہیں, بلکہ بہت ساروں کی تو سوتیلی مائیں بیویاں بنی ہوئی ہیں. آج سے شراب حرام, شراب جن کی گٹھی میں پڑی ہوئی ہے ان سے کہا جا رہا ہے کہ آج سے حرام تم پر. ڈاکے نہیں ڈال سکتے, چوری نہیں کر سکتے, بدکاریاں نہیں کر سکتے, بیٹیوں کا قتل نہیں کر سکتے, کعبۃ اللہ کا ننگا طواف نہیں کر سکتے, بت پرستی نہیں کر سکتے. تمام 360 بتوں کو توڑو اور پھینک دو. کیا خیال ہے آپ؟ صرف کتاب نبی صلی اللہ علیہ وسلم لے کر آ جائیں گے تو قوم مان جائے گی. جس قوم میں آپ نے 13 سال تبلیغ کی ہے, 53 سال کی عمر آپ نے اس قوم میں گزاری ہے, بچپن سے لے کر ادھڑ عمر تک, اور بڑی مشکل سے 13 سال کی تبلیغ کے بعد 200-250 آدمی ہاتھ آئے ہیں. یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تبلیغ, خاتم النبیین کی تبلیغ کا جواب ہے. اب بتائیے یہ کار نبوت کتنا مشکل ہے, اتنا آسان نہیں. تو ایک چیز تو بتا دی گئی, یہ تمام کام تمہارے مرضیوں سے نہیں ہوں گے. اور پھر جس ہستی کو مکے والے 43 ایئرس تک سر آنکھوں پر بٹھا کر صادق اور امین کہتے تھے, حاذا محمد رضینا, یہ تو محمد ہے بھائی, ان کے تو ہم پوری قوم راضی ہے, جو کہتے ہیں سچ کہتے ہیں, امانت دار ہیں, دیانت دار ہیں, غریبوں محتاجوں مسکینوں مسافروں کی مدد کرتے ہیں, تواضع کرتے ہیں. لیکن اب وَإِذَا رَأَوْكَ يَتَّخِذُونَكَ إِلَّا هُزُوًا, اب جب وہ اب آپ کو جب دیکھتے ہیں تو آپ کا مذاق اڑاتے ہیں. هَذَا الَّذِي بَعَثَ اللَّهُ رَسُولًا, بس اللہ میاں کو رسول بنانے اور کوئی نہیں ملا. یہ یتیم جن کے پاس نہ مال ہے, نہ دولت ہے, نہ سرداری ہے, کچھ نہیں ہے. دنیا والوں کو ہر دور میں بڑائی مال و دولت سے نظر آتی ہے. اخلاق, کیریکٹر, کردار, یہ تمام چیزیں ان کے نیزے بیکار سی باتیں ہیں, کمزور انسانوں کی باتیں. اصلی بات کیا ہے؟ مال و متاع بہت کچھ اللہ نے دے دیا, تو انہوں نے اپنی خواہش نفس کو اپنا خدا بنا لیا. اللہ فرما رہا ہے, اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم دیکھا آپ نے, ارایت من اتخذ الہہ ہواہ, آپ نے دیکھا اس شخص اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے بجائے اس نے تکبر غرور کے اندر آپ کے ساتھ یہ تمسخرانہ انداز رکھا ہے. اپنے خواہش نفس کو اس نے اپنا خدا بنا لیا ہے. اللہ وہ ہے جس نے 2 سمندروں کو ملا رکھا ہے, مرج البحرین ھذا عذب فرات وھذا ملح نجاج, ایک لذیذ اور شیریں پانی ہے ایک کا, دوسرا تلخ اور کڑوا پانی ہے. اور دونوں کے بیچ میں کیا چیز ہے؟ انسانی آنکھ کو نظر نہیں آتی. وجعل بینہما برزخا وحجرا محجورا, ایک رکاوٹ ہے, ایک آڑ ہے, ایک پردہ ہے جو انہیں آپس میں ملنے نہیں دیتا. وہ اللہ ہے جس نے پانی سے بشر پیدا کیا, پھر اس سے نسب اور سسرال کے 2 الگ الگ سلسلے چڑھائے. اس خدا کو چھوڑ کر لوگ ان کو پوج رہے ہیں جو نہ ان کو نفع پہنچا سکتے ہیں نہ. یہ ہے اصل قرآن کی تعلیم. شرک مت کرو. خدا کی صفات, اختیارات, حقوق اور اس کی ذات, ان 4 چیزوں میں شرک مت کرو. میں بار بار یہ بات دہراتا رہتا ہوں, مسلمان اللہ کی ذات میں شرک نہیں کرتا الحمدللہ, لیکن صفات, اختیارات, حقوق میں دنیا بھر کے قسم اللہ کے نام کی کھانی چاہیے. ہم کن کن کے ناموں کی کھاتے ہیں اور جھوٹی قسمیں کھاتے ہیں. ہماری عدالتوں میں چلے جائیے,
معمولی سی رقم کے عوض جھوٹی قسم کھانے والے آپ کو مل جائیں گے. نظر نیاز منت اللہ کی ماننی چاہیے. قیام رکوع سجود اللہ کے لیے ہونے چاہیے. یہ تمام چیزیں غیروں کے ساتھ ہو رہی ہیں. پہلے خبروں سے ہوتی تھی, اب تو زندہ لوگ ایسے ہیں بڑے خوش ہوتے ہیں جب لوگ آ کے ان کے پیروں کو جھک کے سر رکھ کے پیروں کو چومتے ہیں تو خوش ہوتے ہیں. حیرانی ہوتی ہے. اپنے آپ کو بڑے بڑے دین کے عالم کہتے ہیں, ایک لمحے کے لیے خوف خدا ان کے دل میں نہیں آتا کہ قیامت میں اللہ کیا پوچھے گا مجھ سے کہ تم کیا کروا رہے تھے اور تم دیکھ کے خاموش کیوں تھے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سادگی تم میں کیوں نہیں آئی؟ ارے تھوڑا سا علم تو تھوڑا دیا تھا تم کو, تھوڑا علم جو صحابہ اکرام کو جتنا تھا ان کے خاک کے برابر بھی نہیں ہے تمہارے پاس. اور تمہارے نبی کا حال یہ تھا کہ صحابہ میں جو بیٹھے تھے لوگوں کو پہچاننا دشوار ہو جاتا تھا. کوئی اپنے لیے خاص مقام, خاص لباس, خاص جگہ کا انتخاب نہیں کرتے تھے. سادگی تھی. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, ہم نے آپ کو وما ارسلناک الا مبشرا و نذیرا, ہم نے آپ کو خوشخبری دینے والا ڈرانے والا بنا کر بھیجا. جو مان لے خوشخبری دیجئے, جو نہ مانے اس کو ڈراوا دیجئے. اور کہہ دیجئے صاحب, قل ما اسألکم علیہ من اجر, مجھے تم سے کوئی معاوضہ نہیں چاہیے, البتہ تم رب کا راستہ جاننا چاہتے ہو, میں رب کا راستہ بتا سکتا ہوں. آخری رکوع بڑا پیارا ہے, ہو سکے تو یاد کیجئے, اپنے بچوں کو یاد کرائیے. تم لوگ معجزوں کے مطالبے کر رہے ہو, میں نے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو وہ کتاب دیکھی بھیجی ہے جو عرب کی سرزمین پر جب اسے لوگوں کے درمیان پھیلا کر اس کے مطابق لوگوں کے کردار سازی کریں گے تو تمہارے سامنے ایسی شخصیتیں نکھر کر ابھر کر سامنے آئیں گی, ان کو دیکھ کر دنگ رہ جاؤ گے. ایک غیر مسلم ادیب لکھتا ہے, رائٹر لکھتا ہے, محمد کے بارے میں جانو تو ایسا معلوم ہوتا ہے صلی اللہ علیہ وسلم, ان کے اطراف وہ تو ہیروں کے خزانے کے کہیں اوپر بیٹھے ہوئے ہیں, جدھر ہاتھ ڈالتے کوئی نہ کوئی ایک ہیرا ہے. صبر و استقامت کا پیرو حضرت ابوبکر صدیق, شاندار انتظامیہ حضرت عمر فاروق, انتہائی نرمی حضرت عثمان, بہترین عدل فیصلے حضرت علی, شاندار سپہ سالار خالد بن ولید, دنیا کا عظیم تاجر عبد الرحمن بن عوف. کیسے لوگ, سوچ کے دیکھیے. ایک اپنی جگہ پر ایک ہیرا کی طرح, نگینے کی طرح جڑا ہوا ہے. اب جب جن کے ہاتھ میں ہیرے ہوں, ہیروں کا یہ حال ہے, تو پھر اس ہیرا تراشنے والے کی شخصیت اور ان کی پرسنالٹی کیا ہوگی. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم, نگاہ برق نہیں, چہرہ آفتاب نہیں, وہ آدمی ہے مگر دیکھنے کی تاب نہیں. صحابہ کرام بس دل میں آرزویں پالتے تھے کہ کبھی موقع ملے تو جی بھر کے آپ کو دیکھ لیں, تکتے رہیں. چہرے پر اللہ نے اتنا روب رکھا تھا کہ نظر پڑی اور فوری جھکا لیتے تھے. ہاں دیکھتے تھے کب, جب کبھی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے اور اچانک آپ پر وہی نازل ہونی شروع ہوئی, آپ کی آنکھیں بند ہو گئی. اب صحابہ اکرام کے دل کی کلی کھل گئی. ہر کوئی ٹک ٹکی باندھے دیکھ رہا ہے. تبارک الذی جعل فی السماء بروجا وجعل فیہا سراجا وقمرا منیرا, بڑا مبارک متبرک ہے وہ جس نے آسمان میں برج بنائے, ایک چراغ, ایک چمکتا چاند روشن کیا, جس نے رات اور دن کو جانشین بنایا. جو شخص ان سے سبق لینا چاہے, اخر کروڑوں سال سے یہ پابندی کے ساتھ سورج کا نکلنا, چاند کا آنا, غروب ہونا, یہ کس کا ہے؟ یہ رات کا آنا, دن کا جانا, دن کا آنا, رات کا جانا, کس کی طرف سے؟ جو چاہے اس راستے کو اختیار کرے, اللہ کا شکر گزار بنے. اللہ کے شکر گزار کیسے بندے کیسے ہوتے ہیں, اللہ یہ بتا رہا ہے. وہ جو تمہارے معاشرے میں چور ڈاکو تھے, اب کیا بن گئے؟ صادق و امین بن گئے.
وہ جو برائیوں میں پینے پلانے والے تھے اب تو اس کی طرف آنکھ اٹھا کے نہیں دیکھتے. عورتوں کو اٹھا کر اپنے گھروں میں دوسرے مردوں کو قتل کر کے لاتے تھے، اب کسی عورت کی طرف آنکھ اٹھا کے دیکھنا گناہ سمجھتے. میرے بندے ایسے، ہم انسان کی تبدیلی کو تبدیلی سمجھتے ہیں. تم لکڑی کی تبدیلی کو سانپ بننے کو تم تبدیلی وہ سمجھتے ہو، تم اس میں خوش ہو. میرے بندے کیسے ہیں جانتے ہو؟ وعباد الرحمن الذین یمشون علی الارض ہونا واذا خاطبهم الجاہلون قالوا سلام. رحمان کے بندے زمین میں نرم چال چلتے ہیں، اور جب دنیاوی کام کرتے ہیں تو دین کا پرچار بھی کرتے ہیں، دین کی بات بھی پھیلاتے ہیں، پہنچاتے. اور جب کوئی بدتمیزی جہالت سے پیش آتا ہے تو قالوا سلام. یہ راتوں کو جاگتے ہیں، اللہ سے گڑ گڑا کر دعا کرتے ہیں، ربنا اصرف عنا عذاب جہنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا ومقاما. دوزخ سے انہیں اس بات کا زام نہیں ہے کہ میں راتوں کو عبادت کر رہا ہوں، تہجد گزاروں. ایک دو بار ہم سے تہجد ہو جائے، ہم دوسرے دن تیسرے دن گھر والوں کو، محلے والوں کو، دفتر والوں کو، آفس والوں کو نہ سننا چاہیں تو بھی بتاتے ہیں، گنگڑائی لیں گے ان کے سامنے. اس کے بعد کہہ کے بہت تھک گیا ہوں، تو سامنے والا بھی جانتا نہیں، پوچھتا انہیں، صرف بتانے کے لیے صاف صاف کہہ دیتے ہیں اس کو. اب کیا بتاؤ یار، کل رات بڑی دیر سے نیند آئی اور تہجد پڑھا تھا، اس میں لیٹ ہو گیا، اس لیے ذرا آج تھکان ہے. تو وہ راتوں کو جاگ کر صرف اللہ سے معذرتیں مانگتے تھے. یہ جب خرچ کرتے تھے تو نہ فضول خرچی میں آگے بڑھتے تھے، نہ کنجوسی میں آگے بڑھتے تھے. ان کا کانا بین ذالک قواما، درمیان کا راستہ. تین بڑے گناہ کبھی نہیں کرتے تھے. لا یدعون مع اللہ الہ آخر، اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں، کسی کو پکارتے نہیں تھے. ولا یقتلون، کسی کو ناحق قتل نہیں کرتے تھے، اور بدکاری نہیں کرتے تھے. جو کرے گا، یہ کام کرے گا، رسول اللہ نے فرمایا اس کا ایمان اس میں سے نکل جاتا ہے. جب وہ گناہ سے فارغ ہو جاتا، کبیرہ گناہ سے فارغ ہوتا ہے، ایمان واپس آ جاتا ہے. یعنی وہ شخص اتنی دیر گناہ بغیر ایمان کی حالت میں رہا. اس لیے اب توبہ کے ساتھ کلمہ پڑھنا ضروری ہے. الا من تاب و آمنا، ایمان لانا، کلمہ طیبہ پڑھنا ضروری ہے، کلمہ شہادت پڑھنا ضروری ہے. جو جھوٹ کے گواہ نہیں بنتے اور جب لغو چیزوں پر سے گزرتے ہیں تو شرافت سے گزر جاتے. اللہ کی آیات پڑھ کر گونگے بہرے بن کر نہیں گزرتے، توجہ دیتے، سنتے ہیں، خاموش ہو جاتے ہیں. اللہ کی عبادتوں کے علاوہ خود نیک بن کے نہیں رہ جاتے. اپنی اولاد کے لیے، اپنے ازواج کے لیے دعا کرتے ہیں، ربنا ہب لنا من ازواجنا وذریاتنا قرۃ اعین واجعلنا للمتقین اماما. صرف متقی مت بنا میرے مالک، متقیوں کا امام بنا ہمیں. ان کے لیے جنت کے باغات ہیں. اب اتنا سب سمجھانے کے بعد اگر تم میرے رب کو نہیں پکارتے تو میرے رب کو کیا پڑی ہے تم کو راستہ دکھانے. وقت آ جائے گا تم اپنا ٹھکانہ پھر دیکھ لو گے، تمہارا ایسی سزا پاؤ گے کہ جان چھڑانی مشکل ہو جائے گی. اس کے بعد سورہ شعراء آ رہا ہے، شاعر کی جمع ہے. اس میں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ تعالیٰ ٹوک رہا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کیا معاملہ ہے آپ کا کہ آپ لوگوں کے غم میں اپنے آپ کو، اپنی جان کو گنوا دیں گے، آپ گھلا دیں گے اپنے آپ کو، کہ صرف اس لیے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اس کو میں نے مکہ مکرمہ کے 7 سے 10 سالہ دور میں لیا ہے، جب پوری ہجرت حبشہ ہو گئی. تقریباً 100 مسلمان مکہ چھوڑ کر مدینہ چلے گئے، حبشہ چلے گئے، اور یہاں پر تھوڑے بہت صحابہ اکرام رہ گئے ہیں، اور قریش کے لوگ ان کو تنگ کر رہے ہیں. ایسے موقع پر اللہ تعالیٰ تسلی دے رہا ہے، وَلَعَلَّكَ بَاخِعٌ نَفْسَكَ أَلَّا يَكُونُوا مُؤْمِنِينَ. اس غم میں آپ جان گنوا دیں گے کہ یہ لوگ ایمان نہیں لاتے. اگر اللہ چاہے تو ایسی نشانی آسمان سے اتارے کہ ان کی گردنیں جھک جائیں، لیکن اللہ زبردستی ایمان، لوگوں کا زبردستی ایمان قبول کرنا پسند نہیں کرتا. وہ تو چاہتا ہے کہ جو چیز ہے اس کو سامنے رکھو، لوگ اسے ٹھوک بجا کر دیکھیں. ایک سود کے نظام کو لے لیجئے. جس دن آپ کسی ملک میں، کسی علاقے میں، اپنے گھر میں، اپنے خاندان میں سود زکوٰۃ کا نظام قائم کریں گے، سود کا نظام خود بخود مر جائے گا. وہ بستی کے لوگوں کے اندر ایک عجیب قسم کی زندگی آ جائے گی اور دنیا میں آپ کا چرچا ہو جائے گا. کسی بستی سے شراب ختم کر لیجیے آپ، اس کے فوائد دیکھ لیجیے. اسلام یہ ہے، اللہ کے احکامات پر
خود عمل کرو، دوسروں کو عمل کراؤ، تب کہیں جا کے بات بنے گی۔ آیت نمبر 10 سے اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ چھیڑ رہا ہے۔ اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، وَإِذْ نَادَىٰ رَبُّكَ موسیٰ، اے موسیٰ آئیے اپنی قوم کے پاس جائیے۔ اب یہ واپس ہو رہے ہیں، 10 سال مدین میں گزار کر نبی کریم حضرت موسیٰ علیہ السلام واپس آ رہے ہیں اور صاف صاف فرما رہے ہیں کہ پروردگار وہاں سے میرا قتل بھی ہوگا میرے ہاتھ سے، انی اخاف ان یکذبون، پہلی چیز سے مجھے جھٹلائیں گے، وہ یضیق صدری ولا ینطلق، میرا سینہ بجتا ہے، میری زبان بھی صاف نہیں چلتی، فارسل الی ہارون، وہ تو شہر میں رہنے والے بڑے بھائی صاحب ہارون صاحب، ان کے پاس بھیج دیجیے۔ دوسری جگہ وہ افصح لسان منی، میری بنے تو ان کی زبان بڑی فصیح ہے، اللہ کو معلوم ہے کس سے کام لینا ہے، زبان کھولنا ہے، چلو دعا سکھا دو، سورہ طٰہٰ میں دعا آ جائے گی آپ کو، پڑھ کے ہم گزر چکے ہیں سورہ طٰہٰ، رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی، پڑھو دعا کر، ہر چیز اللہ سے مانگو، وہ دینے تیار ہے۔ تم اس زمین کی حکومت مانگو، اللہ دینے تیار ہے، لیکن تم مانگنا ہی نہیں چاہتے۔ ہم تو مائل بکرم ہیں، کوئی ساحل ہی نہیں، راہ دکھلائیں کسے، رہ روے منزل ہی نہیں۔ اللہ نے فرمایا نہیں جانا تو آپ ہی کو پڑے گا، البتہ ان کو بھیجتے ہیں، آپ نے جو کچھ مانا ہم نے آپ کو دیا۔ اب اس فرعون کے دربار میں حضرت موسیٰ علیہ السلام پہنچ گئے، اب اس نے بچپن میں جو پرورش کی اس کا تانا دیا، الم نربک فینا ولیدا ولبثت فینا من عمرک سنین، بچپن میں ہم نے پالا، ایک لمبی چوڑی عمر محلوں میں گزارے، پیدا ہوئے تھے جھوپڑے میں، عمر گزارے محلوں کے اندر، اور پھر تم نے وہ کام کیا، وہ فعلتک التی فعلت وانت من الکافرین، ہماری حکومت کے نافرمان انکار کرنے والے بن کر وہ کام کر کے تم نکل گئے یہاں سے، غلطی ہوئی ہے اعتراف کر لیجیے۔ موسیٰ علیہ السلام اعتراف کر، ہاں وہ فعلتا، بالکل میں نے کیا، وہ فعلتک التی فعلتھا، ہاں میں نے ایسا کیا، اذا وانا من الضالین، جبکہ مجھے سیدھا راستہ نہیں معلوم تھا۔ اب جب میں مدین سے واپس آ رہا تھا، اللہ تعالیٰ نے مجھے سیدھا راستہ بتایا، مجھے اپنے مرسلین میں، نبیوں میں، پیغمبروں میں چن لیا، مجھے بنی اسرائیل کو آزاد کرانے کے لیے بھیجا، جن پر تو نے ظلم کر کے پہاڑ توڑے ہیں، بس اب ہو گیا، لیکن اس سے پہلے میں ان کو چھڑاؤں، میں تجھے اسلام کی دعوت دیتا ہوں، تو مسلمان بن جا، اللہ سے ڈرنے والا بن جا، حکومت تیری ہے تو کرتا رہے، ہم کو حکومت نہیں چاہیے، مسلمانوں کو حکومت نہیں چاہیے، جیسے کہ سامنے والوں سے کہ یہ حکومت تمہاری، لیکن چلو گے تم اسلام کے طریقے پر، حکومت ہمیں نہیں چاہیے، کار دارت ہے حکومت، کار دارت ہے، اتنا آسان کام نہیں ہے حکومت کرنا، انہیں کرنے دیجیے، ان میں صلاحیتیں ہوں گی، اور حکومت کیا ہے، حکومت وہی کر سکتا ہے جو عوام کی خدمت کرے، خادم قوم ہوتا ہے وہ، اور یہاں پر ہر ذمہ دار اپنے آپ کو بادشاہ کے اور اپنے آپ کو خدائی درجے پر پہنچا دے۔ بہرحال فرعون نے بہت مذاق اڑایا، آخر کار فرعون نے کہہ دیا اگر میرے علاوہ کسی اور کو خدا سمجھا تو پھر میں تمہیں جیل میں ڈال دوں گا۔ موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا اگر میں کوئی معجزہ بتاؤں؟ ہاں بتاؤ۔ فوری اپنے عصا کو زمین پر ڈالا، فَإِذَا هِيَ ثُعْبَانٌ مُبِينٌ، پہلی بار موسیٰ علیہ السلام کے سامنے وہ لاٹھی ایک لمبا تیز بھاگتا ہوا دوڑتا ہوا سانپ بنی، اب ایک اژدہا بن گئی بڑے دربار میں، اب بادشاہ کی ٹکر کا معجزہ ہے، اتنا بڑا اژدہا پن پھیلائے کھڑا ہوا ہے، جیب میں ہاتھ ڈالا نکالا سورج کی طرح چمک رہا ہے۔ قوم نے کہا نہیں یہ تو جادو ہے، ہم اس کو نہیں مانیں گے، سارے جادوگر جمع ہو گئے، اِنَّا لَنَا لَأَجْرًا إِن كُنَّا نَحْنُ الْغَالِبِينَ، بادشاہ سلام جہاں پناہ، اگر ہم جیت جائیں گے تو انعام ملے گا، قَالَ نَعَمْ إِنَّكُمْ إِذًا لَمِنَ الْمُقَرَّبِينَ، ہم خاص اپنے خاص آدمی بنائیں گے تم کو سارا چیز دیں گے۔ دونوں کا مقابلہ شروع ہوا، انہوں نے ہزاروں رسیاں ڈالی جو سانپ نظر آ رہی تھی، موسیٰ علیہ السلام نے اللہ کے حکم سے اپنا عصا ڈالا، سارے رسیوں کو نکل گیا، فَأُلْقِيَ السَّحَرَةُ سَاجِدِينَ، بے اختیار سارے جادوگر سجدے میں گر پڑے، آمنا برب العالمین ربی موسیٰ و ہارون، نہ صرف ایمان لائے بلکہ اعلان عام کر دیا بادشاہ کے ساتھ، یا تو چند لمحے پہلے اس بادشاہ سے انعام مانگ رہے تھے،
اور اب اس بادشاہ کے سامنے بے خوف ہو کر اس سے کہ جس کے دل میں خدا کی پہچان معرفت آ گئی وہ دنیا سے نہیں ڈرتا، اور جس کے دل میں خدا کا ڈر نہیں وہ دنیا سے ایک ایک چیز سے ڈرتا ہے، اپنے سائے سے ڈرتا ہے۔ فرعون نے دھمکی دی، مخالف سمتوں سے ہاتھوں پیروں کو کٹوا دوں گا اور تمہیں پھانسی کے تختے پر لٹکا دوں گا، لا زیر، نو ایشوز، نو پرابلم، جو کرتا ہے کر لے، انا الی ربنا لمنقلبون، کیا ہوگا، مر جائیں گے نا، ویسے بھی مرنا ہی ہے۔ اب تو ہم چاہتے ہیں کہ اب تک جو گناہ کیا اللہ تعالیٰ اسے معاف کرے۔ اللہ کے حکم سے موسیٰ علیہ السلام پوری فرعون بنی اسرائیل کو لے کر نکلے، ایک خاص مقام پر پہنچے، سامنے سمندر تھا، بزدل قوم موسیٰ علیہ السلام کی کہنے لگی موسیٰ مروا دیا تم نے ہم کو۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا نہیں، ان معی ربی سیہدین، اللہ ساتھ ہے، وہ راستہ بتائے گا مجھے۔ اللہ کا حکم آیا، اپنے لاٹھی مارو، سمندر کے دو ٹکڑے، کل فرق کالطود العظیم، دو بڑے بڑے تودوں کی شکل میں پانی ٹھہر گیا، بیچ میں سے سوکھا راستہ، فرعون بھی گھس گیا، ثم اغرقنا الآخرین، پوری یہ فرعون کی ظالم فوج کو اللہ نے ایک وقت میں غرق کر کے رکھ دیا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قصہ سنائیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم، انہوں نے اپنے باپ سے، اپنی قوم سے کہا تھا، ما تعبدون، کیا پرستش کر رہے ہو تم، نعبد اسلاما ونظل علی عاکفین، ان کا کیوں کر رہے ہو، یہ تمہیں فائدہ نہیں پہنچا سکتے، بات نہیں کرتے، تمہاری سنتے نہیں، نقصان نہیں پہنچا سکتے، بل وجدنا آباءنا کذالک یفعلون، نہیں ہمارے باپ دادا آج بھی آپ کے میرے گھروں کے اندر اپنے رشتہ داروں میں جا کر دیکھیں، سینکڑوں ایسی بدعتیں، ایسی رسمیں ہیں، موت، پیدائش کے موت پر، شادی کے موقع پر، موت مٹی کے موقع پر، 3 موقعوں پر جو رسمیں ہمارے گھروں میں ہیں یہ بدعتیں ہیں، اور ان کے بارے میں اللہ پوچھے گا ہم سے۔ اور جب کوئی ہم سے پوچھتا ہے ہم کیا جواب دیتے ہیں، یہ جواب دیتے ہیں ہمارے باپ دادا کر رہے ہیں، وہ غلط نہیں ہو سکتے۔ یہ تم جنہیں خدا سمجھ رہے، موسیٰ ابراہیم علیہ السلام فرما رہے ہیں فَإِنَّهُمْ عَدُوٌّ لِّي إِلَّا رَبَّ الْعَالَمِينَ، یہ سارے میرے دشمن ہیں سوائے اللہ رب العالمین کی، اس نے مجھے پیدا کیا ہے، ہدایت دی، وہ مجھے کھلاتا ہے، مجھے پلاتا ہے، وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينِ، جب میں بیمار پڑتا ہوں تو شفا بھی وہی دیتا ہے۔ بیماری آج کل دورہ ہے، شفا کون دے گا، شفا کون دے گا، کس سے ڈر رہے ہو، اندیکھے جرثومے سے ڈر رہے ہو، کیا خیال ہے جب گھر سے باہر نکلتے تو ہوا میں اڑتا ہوا آ کر کسی کو لگ جائے، مجھے لگ جائے، اور میں اپنے گھر میں داخل ہوں، میں اپنے پورے گھر والوں کی موت کا ذمہ دار ہوں گا نہیں ہوں گا؟ جو جتنا ڈرتا ہے اللہ تعالیٰ اسی چیز سے اس کو ڈراتا ہے، یاد رکھ لیجیے۔ اس مرحلے میں بھی اللہ سے ڈریے، توقع رکھیے، دعا کیجئے کہ پروردگار اس وبا سے بچا، لیکن یہ مت سمجھ لیجئے کہ دعا قبول بھی ہو جائے گی۔ اگر آپ بہت نیک ہیں، دعا قبول نہیں ہوئی تو سمجھ لیجئے کہ اللہ تعالیٰ نے امتحاناً مجھے اور آپ کو واپس بلا لیا ہے، اور شہادت کی موت ملے گی۔ وباؤں میں جن مسلمانوں کا انتقال ہوتا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی امت کے شہید ہوتے ہیں۔ وہ کذبت قوم نوح علیہ السلام کی قوم نے ان کو جھٹلایا، طرح طرح سے سمجھایا، لیکن قوم نہیں مانی، آخرکار اللہ کا حکم آیا، اللہ نے فرمایا کہ کشتی بناؤ اور اس کے اندر بچا لیا سب کو، ثم اغرقنا بعد الباقین، پوری قوم کو اللہ تعالیٰ نے طوفان میں ہلاک کر کے رکھ دیا۔ قوم عاد میں حضرت ہود علیہ السلام آئے، انہوں نے تبلیغ کی، قوم سمود میں صالح علیہ السلام آئے، انہوں نے تبلیغ کی، قوم نہیں مانی، اللہ نے تباہ برباد کر دیا۔ لوط علیہ السلام، ان کی بستی مرد سے خواہش نفس پوری کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ نے اس بستی کو تباہ برباد کیا۔ اصحاب الایکہ، حضرت شعیب علیہ السلام، خطیب الانبیاء، تبلیغ کر رہے ہیں، قوم ماننا نہیں چاہتی۔ کتنے پیغمبروں کا ذکر ہے، لیکن قوم کا حال، ان کی ہر قوم کا حال یہ ہے کہ اپنے نبی کی بات ماننے کے لیے تیار نہیں ہے۔ لوگوں کا اعتراض ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر جو کر رہے ہیں، یہ کلام جو ہے وہ شاعری ہے، شیطان لا کے دے رہا ہے۔ اللہ فرما رہا ہے وَمَا تَنَزَّلَتْ بِهِ الشَّيَاطِينُ
اس کتاب مبین کو لے کر شیاطین نہیں اترتے، نہ یہ کام ان کو سجتا ہے۔ انہم عن السمع لمعزولون، وہ تو اس کی سماعت سے بھی دور رکھے جاتے ہیں۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو حکم دیا فلا تدعوا مع اللہ الہا آخر، اللہ کے علاوہ کسی اور دوسرے معبود کا نہ پکارو، ورنہ سزا پانے والوں میں جو بھی پکارے گا شامل ہو جائے۔ وانذر عشیرتک الاقربین، اور اپنے قرابت دار قریب ترین رشتہ داروں کو ڈراؤ۔ یہ آیت میں نے صرف آیت لی تھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی، جب مکے میں چوتھا نبوت کا سال تھا، اللہ تعالیٰ نے پہلا حکم دیا تھا قوا انفسکم واہلیکم نارا، جس کے تحت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی آپ کے سامنے پیش کی تھی، اے عباس میرے چچا، اے فاطمہ میری پھوپھی ماں کے برابر، باپ چچا باپ کے برابر، اور فاطمہ بنت محمد، مجھے دنیا میں سے جو کچھ چاہیے مجھ سے مانگ لو میں تمہیں دے دوں گا، آخرت میں تمہارے کام نہیں آ سکتا۔ دوسرے نمبر پر اپنے کو بچا لیا، گھر والوں کو بچا لیا، رشتہ دار، ماں باپ کے رشتہ دار ددیال والے، ماں کے رشتہ دار ننیال والے، شادی شدہ ہو سسرال والے، ان تک پیغام پہنچاؤ۔ یہ تدریج ہے۔ اس کے بعد میں ڈنکے کی چوٹ پر فصدع بما تؤمر، اب جائیے پہاڑی خطبہ دیجیے، صفا کی پہاڑی پر کھڑے رہ کر آواز بلند کیجیے، یا صباح، صبح کا خطرہ، لوگ آ جائیں گے آپ پر۔ تم شیطان کی بات کرتے ہو، ہم بتائیں تمہیں، اللہ فرمائے هل انبئکم علی من تنزل الشیاطین، ہم تمہیں بتائیں کہ شیاطین کس پر اترا کرتے ہیں، تنزل علی کل افاک اثیم، وہ تو ہر جال ساز بدکار دھوکے باز پر اترتے ہیں، یلقون السمع واکثرهم کاذبون، اور ان میں سے سنی سنائی باتیں کانوں میں پھونکتے ہیں، اکثر جھوٹے ہوتے ہیں۔ والشعراء، یہ ہے وہ لفظ جس سے اس سورہ نمبر 26 یہ نام رکھا گیا ہے، سورہ شعراء۔ اللہ تعالیٰ نے اس کا نام رکھا اس سورہ کا، سورہ شعراء، شاعروں کی جو، شاعروں کے بارے میں کیا فرما رہا اللہ تعالیٰ، والشعراء یتبعهم الغاوون، رہے شعراء ان کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ میرے شہر میں سالانہ بڑے بڑے مشاعرے ہوا کرتے تھے، آل انڈیا لیول پر، پاکستان سے شاعر اس میں شریک ہوتے تھے، ہندو مسلم ہر اردو کے سارے شاعر، ایک ایک شعر پر وہ تعریف کے ڈونگرے برستے تھے کہ آپ اندازہ نہیں لگا سکتے، اور سب اپنے آپ کو بہت قابل، دانا، ذہین، جینیس، نابغہ سمجھتے تھے۔ اللہ فرما رہا ہے وَالشُّعَرَاءُ يَتَّبِعُهُمُ الْغَاوُونَ، شعراء کے پیچھے تو بہکے ہوئے لوگ چلا کرتے ہیں۔ کیوں؟ شعراء کیسے ہوتے ہیں؟ أَلَمْ تَرَ أَنَّهُمْ فِي كُلِّ وَادٍ يَهِيمُونَ، آپ نہیں جانتے یہ ہر وادی میں گھومتے پھرتے ہیں، جو دل میں خیال آیا لوگوں کے سامنے پیش کر کے رکھ دیا، جو دل میں بات آئی اس کو لفظی طور کے اوپر الفاظ میں ڈھالا اور قرآن کی شکل میں پیش کر دیا۔ ایک شعر سنیے، مگس کو باغ میں جانے نہ دینا کہ نہ خون پروانے کا ہوگا۔ مگس کہتے ہیں مکھی کو، شہد کی مکھی کو۔ شاعر صاحب کہہ رہے ہیں کہ مکھیوں کو، شہد کی مکھیوں کو کم از کم باغ میں مت جانے دو۔ یہ مکھیاں جب باغ میں جائیں گی، ادھر پروانے کا، پروانہ وہ کیڑا جو رات میں مشعلیں، بلکہ شمع جب جلتی تھی تو وہ پتنگے آ جاتے تھے۔ مکھی کے جا کر شہد جمع کرنے سے، باغ میں جانے سے پتنگے کے جلنے کا کیا تعلق ہے؟ تعلق ہے، بہت بڑا تعلق ہے۔ اور ایک خیال کی نزاکتوں کی انتہا تک آدمی نے پہنچ کر یہ شاعری کی ہے۔ شہد کی مکھی جائے گی، پھولوں پر بیٹھے گی، رس چوسے گی، آئے گی اپنے چھتے پٹھے میں شہد جمع کر دے گی، اصلی شہد نکال لیا جائے گا، باقی جو ویسٹ ہوگا وہ موم بن جائے گا، موم سے موم بتی بنے گی، موم بتی کو محفل میں جلایا جائے گا، پرندہ آئے گا اس کی گرمی سے جل کے مر جائے گا۔ کیا خیال کی نزاکت، سوچیے آپ، ادب کے لحاظ سے واقعی بات کی ہے۔
تم میرے پاس ہوتے ہو گویا جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا. گویا کے دو معنی. تم اس وقت میرے پاس ہوتے ہو جب کوئی نہیں ہوتا. جب کوئی دوسرا نہیں ہوتا تم نہ صرف ہوتے ہو، میرے ساتھ بات چیت کرتے ہو. گویائی کرنا، گویائی بات چیت. مومن کا شعر ہے بھائی، معمولی چیز نہیں ہے. اب بتائیے کہاں کہاں سے خیالات کی لڑی باندھی جا رہی ہے. لیکن سارے شاعر خراب نہیں ہوتے، سارے شاعر برے نہیں ہوتے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شاعری کے بارے میں فرمایا ان الشعر الحکمہ. بعض اشعار ایسے ہیں کہ جس میں حکمت، دانائی، سنجیدگی، بردباری بھری رہتی ہے، علمیت رہتی ہے، اس کے میسیج ہوتا ہے، پیغام رہتا ہے. علامہ اقبال نے ہندوستان کے غلام مسلمانوں، بر سب کانٹیننٹ کے غلام مسلمانوں کو جس انداز میں سمجھایا، جو باشعور مسلمان تھے وہ تو مسلمان بننے کی کوشش میں لگ گئے. جو لاشعور مسلمان تھے انہوں نے علامہ اقبال کے کلام کو قوالوں کے ہاتھ میں دے دیا. وہ بیٹھ کر طبلے کی تاپ، ہارمونیم کے آواز میں ملا رہے ہیں. کبھی اے حقیقت منتظر نظارہ لباس مجاز میں کہ ہزاروں سجدے تڑپ رہے میری جبین نیاز. سزا دی ہے. تم ہم کو ایسے ہمارے اماموں کا ایسی بات کرتے ہو، 2 رکعت کے امام کہتے ہو. ہمارے واعظ ناصر کے بارے میں ایسی باتیں کرتے ہو. سورہ نمل اللہ تعالیٰ نے تقریباً اس وقت نازل کیا 9 سال مکے کے، جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اور آپ کا قبیلہ بنو ہاشم شعب ابی طالب کی گھاٹی میں ایک قسم کی قید کی زندگی بسر کر رہے ہیں. یہ تقریباً 3 سال یہ سوشل بائک آؤٹ کا دور رہا، 7واں 8واں 9واں. یہ 9 کے تقریباً اختتام پر اللہ تعالیٰ نے یہ سورہ نازل فرمایا. ٹائم فیکٹر انسانوں کے لیے ہے، اللہ کے لیے نہیں ہے. 4 سال ٹائم فیکٹر کتنا ہے؟ 4 سال. یہ 9 ہیں، 4 جمع کیجئے کتنے ہو گئے؟ 13. 13ویں سال ختم ہونے پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہجرت کر کے مدینہ جائیں گے، حکومت مل جائے گی وہاں پر. اللہ تعالیٰ سورہ نمل نازل فرمایا. تاسین تلک آیات القرآن وہ کتاب مبین. یہ آیات ہے قرآن اور کتاب ہے کھلی کھلی واضح کتاب کی. ہدی و بشری للمؤمنین، ان مومنین کے لیے ہدایت ہے جو نماز قائم کرتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں، آخرت پہ یقین رکھتے ہیں. اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یہ قرآن آپ ایک زبردست حکیم علم والی ہستی کی طرف سے پا رہے ہیں. آئیے موسیٰ علیہ السلام کا ہم آپ کو قصہ سناتے ہیں. مختصر سی بات ہوئی. اس میں بتایا گیا کہ ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو فی 90 آیات بینات 9 معجزے دیے تھے. نئی کتاب دی تھی ابراہیم علیہ السلام کے بعد تورات. نئی شریعت والے نے عطا فرمائی تھی ابراہیم علیہ السلام کی شریعت کے بعد. اب صرف موسیٰ علیہ السلام کے بعد میں شریعت اور نئی کتاب ملی تو حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم. اچانک ذکر چھڑ گیا. وَلَقَدْ آتَيْنَا دَاوُودَ وَسُلَيْمَانَ عِلْمًا، ہم نے داؤد اور سلیمان دونوں باپ بیٹوں کو علم سے نوازا تھا. بہت ساری مخلوق پر ہم نے انہیں فضیلت دی تھی. حضرت سلیمان علیہ السلام نے کہا تھا یا ایھا الناس علمنا منطق الطیر وأوتینا من کل شیء. ہم کو بہت سارے بندوں پر اللہ نے فضیلت دی ہے، پرندوں کی بولیاں سکھائیں، ہر طریقے کا ساز و سامان ہم کو دیا. ایک بار فوج جن میں جن تھے، انسان تھے، درند پرند کی پوری فوج لے کر جو ایک ضابطے کے تحت نکل رہی تھی، ایک علاقے سے گزر رہی تھی. سلیمان علیہ السلام اپنے گھوڑے پر سوار ہے. کان میں ایک چونٹی کی آواز آئی، قالت نملۃ یا ایھا النمل ادخلوا مساکنکم لا یحطمن سلیمان وجنودہ وهم لا یشعرون. چونٹی کی آواز آ رہی ہے. دیگر چونٹیوں سے وہ پکار کر کہہ رہے کہ اے چونٹیوں جلدی جلدی اپنے بلوں میں اپنے گھروں میں گھس جاؤ، ورنہ سلیمان کی فوج قریب ہے، آنے والی ہے. لگتا ہے کہ کافی دور ہے فوج. جیسے کہ گھوڑے بڑی تیز رفتار سے سفر کرتے. بڑی دور سے آواز آ گئی ابراہیم حضرت سلیمان علیہ السلام، ورنہ وہ ہم کو رون دیں گے. ہمیں ان کو تو پتا بھی نہیں چلے گا کہ گھوڑوں کی ٹاپوں کی سوہوں میں آ کر ہزاروں چونٹیاں مر گئیں. فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا عَنْ قَوْلِهَا. اس چونٹی کے الفاظ سن کر بے اختیار چہرے پر مسکراہٹ آ گئی کہ میں
इंसान, वक्त का बादशाह, और मुझे एक चूंटी की आवाज आ रही है। फौरी अल्लाह ताला से दुआ की, रब्बी औज़िनी अन अश्कुरा नेमतकल्लती अनअमत अलैया वाला वालिदैया वन आमल सालिहन तर्ज़ाह वअदखिलनी बिरहमतिका फी इबादिका सालिहीन। परवरदिगार मुझे अपने आप पर कंट्रोल दे, मुझे अपने आप पर काबू पाने की ताकत दे, मुझे काबू में रखने की तौफीक अता फरमा अपने आप को, ताकि मैं तेरे उस एहसान का शुक्र करूं जो तूने मुझ पर, मेरे वालिदैन पर किया है, और मैं वो अमल करूं जो तुझे पसंद आ जाए, और अपनी रहमत से मुझे सालेहीन में शामिल नबी हैं दुआ फरमाने सालेहीन में शामिल फरमा। एक बार अज़ीमुश्शान दरबार हज़रत सुलेमान अलैहिस्सलाम को जो हुकूमत दी थी अल्लाह ताला ने दुनिया में, उसके बाद किसी को नहीं दी। दरबार जमाए बैठे, अब यहां पर एक जिम्मेदार की जिम्मेदारियां बताई जा रही हैं कि जब दरबार हो तो एक एक पर नजर रखे और एक एक के बारे में जाने, कैरेक्टर के बारे में जाने, कि जिनको जो ओहदे मनसब दिए हैं कि वो चोर फासिक रिश्वतखोर तो नहीं है, बुरे लोग तो नहीं है, लोगों का हक मारने वाले तो नहीं है, जिम्मेदारियां निभाने वाले हैं या जिम्मेदारियों को तोड़ने वाले हैं। तो हमने देखा सफ में एक परिंदे की जगह खाली है, माली अला अरा हुदहुद, क्या बात है मैं हुदहुद को नहीं देखा, हम काना मिनल गायबीन, दरबार का हुक्म होने के बावजूद गायब है। अगर वो कोई सही जेन्युइन किस्म का रीजन वजह नहीं लाया, हम या तो उसे ज़िवा कर देंगे या दर्दनाक सजा देंगे। इतने में वो परिंदा उड़ता हुआ आया और आकर कहने लगा, आहत्तु बिमा लम तुहित बिही, मैं वो खबर लेकर आया हूं बादशाह जिसकी आपको खबर नहीं। लीजिए, सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ पैगंबर हैं, अजीमुश्शान बादशाह भी है, लेकिन परिंदा कह रहा है कि मैं पड़ोस के मुल्क से वो खबर लेकर आया हूं जिसकी आपको इत्तला नहीं है, और पूरे यकीन से ये खबर सबा के मुल्क सबा से लेकर आया हूं, बेनबईन यकीन, पूरी यकीनी। वहां पर एक औरत हुक्मरानी करती है, बड़ा साजो सामान दिया, उसका तख्त बड़ा शानदार है, लेकिन वो और उसकी कौम सूरज की परस्तिश और पूजा करते, इत्तला है। लेकिन यह भी है कि फौरी कोई आके इत्तला दे तो यकीन भी नहीं कर लेना चाहिए। फौरी हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया न, ऐसा नहीं है, हम देखेंगे तुम सच बोल रहे हो या झूठ बोल रहे हो, ये हमारा खत ले जाओ और जब वो इबादत के लिए जाए उसके सामने गिरा दो, हट कर देखते रहो। हुदहुद ने ऐसी किया। जब मलिका बंद संवर कर सुबह में बन ठन कर अपने तमाम उमरा वज़रा के साथ इबादत गाह के लिए जा रही थी, सामने खत गिरा दिया गया। कहने की फौरी कहने लगी, खालत या अय्युहल मल्लउ इन्नी उल्किया इलैया किताबुन करीम, ऐ दरबारियो, ऐ मेरे सरदारो, मेरी जानिब एक मुअज़्ज़ज़ खत गिराया गया, इन्नहु मिन सुलेमान इन्नहु बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, ये सुलेमान की जानिब से, और ये खत शुरू होता है बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। आपको पता है, आप जानते हैं, कुरान मजीद के सूरे 114 है, 114, लेकिन एक सूरे के शुरू में बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम नहीं लिखी गई, उस पर से हम गुजर चुके हैं। नवा सूरा सूरह तौबा। अल्लाह ने उस एक बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम की कमी सूरह नमल में लाकर पूरी कर दी। नमल चोटी को कहते हैं। अल्लाह ने इन नामों से भी सूरह नाजिल की। अब जिनके दिलों में टेढ़े, वो कहेंगे कि अल्लाह इतना अजीम मुक़द्दस एक मामूली सी चोटी की मिसाल क्यों दे रहा हमको। अल्लाह ने दूसरे सूरह का नाम बकरा रखा था, अंग्रेजी में ट्रांसलेशन काऊ होगा। एक सूरह का नाम है स्पाइडर, अंकबूत, सोच के देखिए। एक सूरह का नाम है नहल, शहद की मक्खी। बज़ाहिर ये बज़ाहिर दिखने में मामूली नाम नजर आ रहे हैं, ऐसी एक मखलूक तुम या तुम्हारे वो नाम नेहात खुदा बना के तो बताओ ना। चोटी बना दो, मकड़ी बना दो, कोई एक चीज तो बना के बताओ ना। फिर किस चीज पर उनको तुम खुदाई के दर्जे पर ले जाके बिठा के रखे हो? खुदा के बराबरी तुमने उनको दे दी है, जबकि उनको खुद अल्लाह ने तख्लीक किया है, तो तुम मखलूक को खुदा समझ रहे हो। इससे बड़ी तुम्हारी नादानी और क्या हो सकती है। सुलेमान अलैहिस्सलाम न सिर्फ ये कि बादशाह हैं, वक्त के पैगंबर भी हैं। दो चीजें बैक वक्त हाथ में हैं।
اب شرک کرنے والوں کو، سورج کی پرستی پوجا کرنے والوں کے ساتھ وہ نرمی سے پیش نہیں آ رہے. ہی ہیز اونلی ون کنڈیشن، ایک ہی شرط تھی ان کے پاس، اللہ تعالی علیہ واتونی مسلمین، اللہ کے فرما بردار بن کر میری خدمت میں حاضر ہو جاؤ. دیٹس آل، سمپل، نو ادر آپشن. بنی اسرائیل کو اللہ تعالیٰ نے نبوت اور بادشاہت سے نوازا تھا. اس کے برخلاف اللہ تعالیٰ نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو نبوت اور خلافت سے نوازا. اور ہم نے اپنی ہمارے باپ دادا نے اپنی نادانیوں سے آخری خلافت کو بھی اس بری طریقے سے اپنے ہاتھوں سے دفن کیا کہ آج اب تو صرف سوچنا پڑے گا کہ شاید امام مہدی جب آئیں گے اسی وقت خلافت دوبارہ آئے گی. اس لیے کہ ہر کوئی 1.5 اینٹ کی مسجد الگ بنا کر بیٹھا ہے، کوئی کسی سے تعاون کرنے تیار نہیں، اتفاق رائے کرنے تیار نہیں. 56 ممالک ہیں، ان کی ایک جماعت بن جائے، ایک گروہ بن جائے، دنیا ہمارے قدموں کے نیچے ہو گیا. لیکن بلی کے گلے میں گھنٹی کون باندھے گا بھائی؟ ایک پلیٹ فارم پہ ہم جمع کیسے ہوں گے؟ ایک وزیر اعظم نے اپنے زمانے میں اسلامک کانفرنس کر کے بڑی کوشش کی تھی مسلمان حکومتوں کے درمیان ایک بڑا اتحاد ہو جائے، لیکن اس زمانے کے فرعون نے اپنے تکبر کی وجہ سے اس کا انکار کر دیا. اب یہاں ذمہ داروں کی صفات بتا رہا ہے. باوجود یہ کہ غیر مسلم مشرکہ حکمران عورت ہے، لیکن اس کا اسٹائل دیکھیے حکومت کرنے کا. یا ایھا الملؤ، اے میرے سردارو، اے میرے عمرا، میرے وزراء، افتونی فی امری ما کنت خاطئۃ امرا حتی تشہدون، مجھے اس معاملے میں رائے دو، میں نے آج تک تمہارے مشورے کے بغیر کوئی کام نہیں کیا. عورت ہے، شرک میں مبتلا ہے، سورج کے آگے سر جھکاتی ہے، لیکن دانش مندی، عقل مندی رکھتی ہے کہ کام مشورے کے بغیر نہیں کرتی. اور ایک مسلمان حکمران ایسا ہے کہ بغیر ایک ٹیلی فون کال پر اس نے پوری قوم کو غیروں کے خدمت میں ڈال دیا. اپنے ملک کے بیٹے بیٹیوں کو ڈالروں کے عوض بیچ کر کیا کمایا کم وقت نے نہیں معلوم. اور آج وطن سے دور ایک عیاشی فحاشی کی زندگی بسر کر رہا ہے. اللہ نے وہ مقام دیا تھا کہ دنیا کی بہترین فوج کی کمانڈ اس کے ہاتھ میں تھی، لیکن جب دنیا داری میں انسان پڑتا ہے تو بزدلوں کا بزدل بن جاتا ہے. یہی تو اللہ نے فرمایا ثم رددناہ اسفل السافلین، نیچوں کا نیچ بن جاتا ہے، ذلیلوں کا ذلیل بن جاتا ہے. آج تک کوئی حیا شرم اسے کوئی چیز لاحق نہیں ہے، نہ اپنی غلطی کا اعتراف ہے، نہ اس گناہ کا احساس ہے. اور یہ ایک مشرک خاتون سرداروں سے مشورہ کرے، اور وہ ظالم ہر بات میں یہ کہتا میں ہوں نا، ہو آ رہی ہوں، میں یہ میں تو شیطان کی ہوتی ہے. اس کے سرداروں کا، سپہ سالاروں کا جواب یہ ہے نحن اولو قوت و اولو باس شدید، ہم بڑے طاقتور ہیں، لڑنے والے لوگ ہیں، خالی خط آنے پر ہم اتنا آسانی کے ساتھ ہتھیار نہیں ڈال دیں گے. لیکن یہ تو ہمارا جواب ہے والامر الیکی فانظری ماذا تأمرین، فائنل ڈیسیشن از یورز، دیکھیے آپ کو کیا فیصلہ کرنا ہے. سمجھدار ہے خاتون، عورت ہے سمجھدار. قالت ان الملوک اذا دخلوا قریۃ، بادشاہ جب کسی علاقے میں داخل ہوتے ہیں افسدوها، فساد ہو جاتا ہے. دیکھیے جب جنگ ہوتی ہے دو فریقوں کے بیچ میں ہوگی، اب دو فریقوں کے بیچ میں جب جنگ ہوگی تو نتیجہ کیا نکلا؟ ایک جیتے گا ایک ہارے گا. اور جو جیتے گا ہارنے والوں کے ساتھ کیا سلوک کرے گا؟ یہ ہم مسلمان ہیں، جب جیتتے ہیں تو ہمیں حکم کیا ہے؟ ہرے بھرے درختوں کو نہ کاٹو، کھیتوں کھلیانوں کو خراب مت کرو،
ہاری ہوئی قوم کے جو ملک کے لوگ ہیں، عورتوں، بچوں، بوڑھوں، کسی کو نہیں، صرف وہ لوگوں پر قتل کر سکتے ہو جو میدان میں آئے ہیں، اور غلام ایک بار غلام بنا لیا انہیں بھی قتل نہیں کر سکتے تم. اپنے اخلاق، اپنے کردار کے ذریعے ان کو مظاہر کرو، ان کو بتاؤ کہ اسلام ہوتا کیا ہے، مسلمان کیا ہوتے ہیں. اور جب صحابہ اکرام کی فوجیں گئیں بعض علاقوں میں کئی وقت کے مہینوں اور سالوں کی حکمرانی کرنے کے بعد کسی وجہ سے ان کو دوسری جگہ پر فوج جانا تھا، انہوں نے وہ بستی چھوڑی تو بستی کے لوگ روتے ہوئے بستی کے باہر آ گئے. وہ دعا کر رہے تھے کہ ہم چاہتے ہیں کہ ہمارے اپنے لوگ دوبارہ آ کر ہم پر حکمرانی نہ کریں، بلکہ ہم چاہتے ہیں کہ تم واپس آؤ اور ہم پر حکمرانی کرو، اس لیے کہ تمہاری حکومت میں ہمارے جان، مال، عزت، آبرو محفوظ ہے. یہ ہوتا ہے اسلام. لیکن اس اسلام کے نام لیوا بر صغیر میں آج اس رمضان کے مقدس مہینے میں چیزوں کے بڑا کے دام بیچ رہے ہیں، ملاوٹیں کر رہے ہیں. کوئی حیا ہوتی ہے، ارے کوئی شرم ہوتی ہے. کس کے لیے جمع کر؟ یقین مانو یہ دھوکے کا پیسہ تمہاری اولاد کی بیماریوں کے کام آئے گا. تم سمجھ رہے ہو تمہاری دولت بڑھی؟ نہیں بڑھی دولت تمہاری. دنیا بھر کے ٹیکس ہوئے، دنیا بھر کے جرمانے تمہیں دینے پڑیں گے. یہ تمہارا پیسہ، حرام کا پیسہ حرام ہی میں جائے. اور اگر وہ پیسہ تمہیں لگ گیا، تم نے کھا لیا پی لیا، رسول اللہ علیہ وسلم کی حدیث سن لو کان کھول کر، حرام سے پلا ہوا جسم دوزخ کی آگ کے لیے بنا ہے. پھر کہاں جاؤ گے؟ ایک مسلمان سے ناجائز فائدہ لے اس مقدس مہینے میں، اور یہ حالات میں جبکہ لاکھوں لوگ بے روزگار ہو گئے، ہفتوں سے ان کی آمدنیاں رکی ہیں، جن کا ہینڈ ٹو ماؤتھ زندگی تھی، جو تھوڑی سی چھابڑی پر اپنا گاؤں سے جا کر ترکاری اناج لا کر بیچا کرتے تھے، ان کو کیا مل رہا ہے؟ ان کا کھانا کیسا ہو؟ ان کا تو لحاظ کرو، ان کا تو خیال کرو تم. اور جب وہ داخل ہوتے ہیں تو تمام عزت داروں کو جیتنے والے ذلیل کر کے رہتے ہیں. ذلیل کیا کرا؟ ان کی عورتوں پر ہاتھ ڈال دیتے ہیں، مال لوٹ لیتے ہیں، فقیر بنا دیتے ہیں، اور جب بس نہیں چلا تو قتل کر دیتے ہیں. کذالک یفعلون. میں کام کرتی ہوں، میں تحفے تحائف بھیجتی ہوں، دیکھیں گے کہ ہمارا قاصد جا کر کیا جواب لاتا ہے. قاصد پہنچ گیا، حضرت سلیمان علیہ السلام نے فرمایا یہ دنیا کے ساز و سامان دے کر تم مجھے رشوت دینا چاہتے ہو؟ مجھے خوش نہیں، اللہ نے مجھے جو کچھ دیا ہے وہ بہت زیادہ ہے، اور فوری جاؤ، اس سے پہلے کہ میں فوجیں لے کر پہنچوں فرما بردار بن کر آ جاؤ. جیسی قاصد گیا درباریوں کی طرف پلٹے اور کہا کہ تم میں سے کوئی ہے جو جا کر اس ملکہ کا تخت لا کر مجھ تک پہنچائے. جنوں میں سے ایک عفریت جس کا نام عفریت تھا، اس نے اٹھ کر کہا کہ اس سے پہلے کہ آپ کا دربار ختم ہو میں جاؤں گا بھی اور اسے لے کر آؤں گا، میں امانت دار بھی ہوں اور طاقتور بھی ہوں. ایک اور صاحب جن کو اللہ تعالیٰ نے قال الذی عندہ علم من الکتاب، کتاب کا علم تھا. ان کے بارے میں ہے کہ یہ حضرت سلیمان علیہ السلام کے وزیر تھے، آصف برقیہ. انہوں نے کہا کہ حضرت انا آتی کا بھی قبل ان یرتد طرفو، اس سے پہلے کہ آپ پلک جھپکیں میں اس کو آپ کے سامنے رکھ دوں. اب یقین مانیے سلیمان علیہ السلام کی پلک جھپکی، آنکھ کھلی تو دیکھا کہ سامنے تخت رکھا ہوا. زبان سے فوری نکلا ھذا من فضل ربی، یہ تو میرے رب کا فضل ہے. میرا رب لیبلونی اشکر ام اکفر، میرا رب مجھے آزما رہا ہے، میں اس کا شکر گزار بندہ بنتا ہوں یا میں کفران نعمت کرتا ہوں. جو شکر کرے گا وہ اس کے لیے فائدہ ہوگا، چاہے آپ اور میں شکر کرے نہ کرے، اللہ کو کوئی فرق نہیں پڑتا. شکر کریں گے تو ہمارا اپنا ذاتی فائدہ ہے، اور کفر کریں گے تو پھر اللہ سزا دے گا. فرما دیا کہ بھائی رکھ دو محل میں سامنے کونے کی طرف رکھو، جیسے اب ملکہ آنے والی ہے جیسے ہی وہ داخل ہوگی اس کو بتا کر اسے پوچھیں گے. اور آ گئی وہ
पूछा गया अहाकज़ा अर्शुक, आप ही का तख्त है? मलिका एक सेकंड के लिए हैरान और शशदर रह गई। हजारों मील दूर महल में सिपाहियों की निगरानी में, बॉडीगार्ड्स के महल के अंदर महफूज तख्त को छोड़कर आई है और वही तख्त उसके सामने रखा हुआ है। कालत कान्नहु, हाँ ये तो वही है। और वो उतीना इल्म मिन क़ब्लिहा व कुन्ना मुस्लिमीन, हमें पहले से अंदाजा था, हमें अंदाजा था और इल्म भी हो गया, मालूमात भी हुई और हम फरमाबरदार बनकर आए हैं। अभी भी बात जहन की जो शुको गिरे रहती नहीं खुलती। सुलेमान अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि आइए जरा आपको महल बताएं। दरबार में से निकले, सामने बड़ा सा सहन है। मलिका ने जो देखा तो मलिका को नीचे सहन में अपना अक्स नजर आया। उसने समझा कि पानी है, अपने कपड़ों को ऊपर उठा लिया कि पिंडलियां बराहना हो गई। हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम मुस्कुरा दिए। इन्नहु सरहुम मुमर्रिदुम मिन ख़वारीर, ये तो आईना है, पानी नहीं है। आईने में आपका अक्स दिख रहा है। समझदार औरत थी, कहने लगी खालत रब्बी इन्नी ज़लमतु नफ्सी, मैंने अपने आप पर जुल्म किया है। हकीकत कुछ और है। जो चीजें जाहिर नजर आ रही हम उनको बहुत कुछ समझ रहे हैं, जो बातिन है उसको पहचान नहीं पा रहे। वो असलम तुम सुलेमान लिल्लाहि रब्बिल आलमीन, अब मैं अल्लाह रब्बुल आलमीन पर अब मैं ईमान लाती हूँ। अब यहाँ से फिर दूसरे पैगंबर हज़रत सालेह अलैहिस्सलाम का जिक्र शुरू हो रहा है कि हमने सालेह अलैहिस्सलाम को उनकी कौम की तरफ भेजा। फिर उसके बाद में और एक बार आ रहा है इस सूरह नमल में भी, हमने लूत अलैहिस्सलाम की कौम को सजा दी कि यहाँ पर लतातून रिजाल शहवतन मिन दूनी निसा, यहाँ के मर्द औरतों को छोड़कर मर्दों से अपनी ख्वाहिश नफ्स पूरी करते थे। आखिरकार अल्लाह ताला की पकड़ आ गई और उस कौम का पत्थरों की बारिश के जरिए उस कौम को हलाक कर दिया गया। आज 19वां पारा हम यहाँ पर ख़त्म करते हैं। अभी सूरह नमल का थोड़ा सा हिस्सा बाकी है, इंशाअल्लाह कल आपकी खिदमत में पेश किया जाएगा। व आखिर दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।